متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ بہادرآباد کے ساتھ اختلافات کو حل کر کے مل کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں کسی کو ڈیڈ لائن نہیں دیتا۔ میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے۔ ایم کیو ایم کا تنظیمی بحران گھر کا مسئلہ تھا۔ بہادرآباد کے ساتھی 5 فروری کے اختلاف کو میڈیا پر لے کر آئے۔ توہین عدالت کے مقدمے کی دھمکیاں لگا کر سینیٹر نگہت مرزا کو دھمکیاں دینا نامناسب ہے۔ اگر ہمیں جگہ ملی، دفاتر ملے، جناح گراؤنڈ جانے دیا تو ہم سمجھیں گے کہ الیکشن شفاف اور غیر جانبدار ہوں گے۔ گزشتہ دنوں بلوچ گوٹھ میں ایک کمسن بچی کے ساتھ جو گھناؤنا عمل ہوا، اسے قتل کیا گیا، اور یہ لرزہ خیز واقعات ایسے کئی واقعات کی کڑی ہے۔ اس کی سبھی نے مذمت کی۔ رابعہ کے قتل، شہادت، اس کے ساتھ ہونے والے گھناؤنے جرم کی سب نے مذمت کی، لیکن ہمیں اور ان کے والدین کے ساتھ اظہار تعزیت، اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی کی ہم نے بھی کی، سب نے کی۔ تو یہ ایک موضوع ہے، ظاہر ہے کہ جہاں اتنی ہمارے جو لوگوں کے دل اتنے پتھر کے ہو گئے ہیں، اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں یا سیاستدان ہوں۔ معصوم بچی رابعہ کے ساتھ زیادتی اور قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ معاشرے میں درندگی اور سفاکیت میں اضافہ اور احترام انسانیت ختم ہو گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بدھ کو اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سینیٹر نگہت مرزا اور دیگر بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ ایم کیو ایم کا تنظیمی بحران ہمارے گھر کا مسئلہ تھا جو گھر میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ بہادرآباد کے ساتھی 5 فروری کے اختلاف کو میڈیا پر لے کر آئے۔ بہادرآباد کے ساتھیوں کو بولا کہ کوئی چھینا جھپٹی نہیں کرنی ہے، باہمی عزت و احترام برقرار رہنا چاہیے۔ بہادرآباد میں موجود ساتھی بھی ہمارے ہیں۔ کسی کے ساتھ زور و زبردستی کرنا نہایت ہی نامناسب عمل ہے، جس کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ تو جہاں اتنے دن سب نے انتظار کیا، تھوڑے دن اور ہم کر لیں۔ اب میں نے جب یہ کہا تو کچھ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ جن کا یہ مقام نہیں ہے، جن کی یہ پوزیشن نہیں ہے، جن کا رتبہ اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کوئی ایسا عمل کریں جو کہ زور اور زبردستی کے زمرے میں آئے، تو گویا کہ کچھ لوگ یہ باہمی احترام کو بالائے طاق رکھ کر زور زبردستی کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری خواتین اور بہنوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ یہ زیادہ تشویش کی بات ہے اس زور و زبردستی میں۔ بہادرآباد کے 4 سینٹر کا رویہ نگہت مرزا سے نامناسب تھا۔ عام کارکن یہ حرکتیں کرتا تو میڈیا میں نہیں آتا، لیکن یہ بڑے کارکن ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ بہادرآباد والوں نے ڈالا تو نگہت مرزا نے بھی ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی کو ڈیڈ لائن نہیں دیتا، میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ بہادرآباد کے ساتھ اختلافات کو حل کرنا چاہتا ہوں، مل جل کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ توہین عدالت کے مقدمے کی دھمکیاں لگا کر خواتین سینیٹر نگہت مرزا کو دھمکیاں دینا نامناسب ہے۔ خالد مقبول نے اتنے بڑے واقعے کے بعد مجھے ایک بار پوچھا تک نہیں، ایم کیو ایم کی بہنیں اب کیا سرے بازار اچھالی جائیں گی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دروازے سب کے لیے کل بھی کھلے تھے اور آج بھی کھلے ہیں۔ میری سیاست اور تجربہ کہتا ہے کہ کچھ افراد کے منفی عمل سے اس کا قصوروار سب کو نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ دباؤ میں سینیٹر نگہت مرزا سے پریس کانفرنس کرائی گئی۔ ایم کیو ایم ایک خاندان کی طرح ہے، کوئی بھی شخص ایم کیو ایم سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ ہم سب اپنے بنیادی نظریے کی وجہ سے ایک ہیں، شخصیت پرستی کی وجہ سے نہیں۔ ایم کیو ایم اپنے نظریے کی وجہ سے ہے۔ بانیان پاکستان کی اولادوں کے ساتھ کیے جانے والا رویہ نامناسب ہے۔ اکتوبر 2017 میں کہا تھا کہ ایم کیو ایم کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ ننھی رابعہ کے واقعے پر شدید مذمت اور دکھ کا اظہار کرتی ہوں، اور خاص طور سے اس پر جو ریئیکشن حکومت سندھ کا آیا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے
اور ان کو اپنے رویے پر تبدیلی کی ضرورت. درندگی اور صفاقی میں اضافہ ہو رہا ہے. احترام انسانیت ختم ہو گیا. ہم سیاست میں ہوں یا کسی بھی شعبے میں ایک دوسرے کا احترام لازم ہے. لوگ سنگ دل ہو گئے ہیں. سینیٹر نگہت مرزا نے کہا کہ معصوم رابعہ کے ساتھ زیادتی و قتل کے واقعے کی مذمت کرتی ہوں. حکومت سندھ کا رویہ باعث شرم ہے. بہادرآباد کی جانب سے خواتین کے ساتھ اختیار کیے جانے والا رویہ باعث شرم ہے.